Students, now let us look at the risk management strategy development, that is regarding the mitigation strategies, اور the objective کیا ہونا چاہیے, and the general framework for defining such kind of mitigation strategies. Mitigation strategy objective would be to create a coherent strategy to lower the probability of risk occurrence and or minimize the negative impact if the risk occurs. پہلے تو یہ کہ ایسی اسٹریٹجی جو کہ چانسز آف آکرنگ آف دیٹ رسک اس کو منیمائز کر دے, کم کر دے, اور اگر وہ آکر کر جاتا ہے تو منیمائز کر دے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو. تو یہ میٹیگیشن اسٹریٹجی کا ایک آبجیکٹو ہے, ایک جنرل آبجیکٹو ہے, جس کے تھرو آپ اپنی رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں. اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ ود دی اوور آل سپلائی چین اینڈ کارپوریٹ اسٹریٹجی. اس کے ساتھ آف کورس کوئی بھی اسٹریٹجی کین ناٹ بی ان کانفلکٹ ود دی اوور آل آبجیکٹو, اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. فوکس آن ہائی پرائرٹی رسک, آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی آن دی ہائی پرائرٹی رسک رادر دین کہ آپ لو پرائرٹی رسک کی طرف جا رہے ہیں. ان پہ فوکس کرنے کا دیٹ مے ناٹ بی, جس کا امپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہے یا ماڈریٹ لیول کے, وہ اس وقت آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از دی ہائی پرائرٹی رسک. کاسٹ افیکٹو اینڈ ٹائم افیکٹو. یو نیڈ ٹو بی لائک میٹیگیشن اسٹریٹجیز آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی بنائیں گی اور ٹائم افیکٹو بھی بنائیں گی. دین پروڈیوس این ایکشن پلان. میٹیگیشن اسٹریٹجی وڈ بی ایکچولی بیسڈ آن دیٹ ایکشن پلان. رول, ریسورسز اینڈ ٹائملینس, دیٹ وڈ بی دا تھنگ. اس کے لیے ایک رول ڈیفائنڈ ہے, ریسورسز, واٹ کائنڈ آف ریسورسز آر ریکوائرڈ, اور اس کی ٹائملینس, ٹائملی مینرز میں, دیٹ از آلسو ریکوائرڈ. یوز اسٹینڈرڈائز پروسیجر. آپ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا دیتے ہیں اپنے اس رسک میٹیگیشن اسٹریٹجی کے لیے, اینڈ اٹ وڈ بی فالوڈ. تو اٹس اے سسٹم. اوکے, سو اف یو سی دس ڈائیگرام, اس فگر میں آپ کے پاس جو ہے, فرسٹ آف آل یو شوڈ اوائڈ دا رسک. رسک اوائڈنس از دیئر. دیٹ از, رسک اوائڈنس ہے کیا؟ ایلیمینیٹ رسک بائی ناٹ پرفارمنگ ایکٹیویٹی ایسوسیٹڈ ود دی رسک. اول تو یہ ہے کہ آپ بالکل رسک کو جو ہے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایسا کر سکتے ہیں آپ اس رسک کو اوائڈ کر دیں, دیٹ از وہ ایکٹیویٹی نہ پرفارم کریں جو اس رسک سے ایسوسیٹڈ ہے, اگر ایسا پاسبل ہے, اور یعنی وہ کنٹرولبل ہے آرگنائزیشن کے لیے, اس کے پاس الٹرنیٹو ہے کہ وہ اس رسک کو اوائڈ کر سکے تو اوائڈ کرے. The second thing is to transfer, risk transfer. یہ بھی ہو سکتا ہے. What is that? It is to reduce likelihood of risk or mitigate severity of financial loss. That is hedging, postponement اور buffering. یا تو آپ کو اپنی مینوفیکچرنگ میں اس کو پوسٹ پون کرنے سے, یہ اس کی ڈفرنٹ ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. فائنینشیل لاس کو آپ نے کم کرنا ہے, اس رسک کی جو لائکلیہڈ ہے, جو چانسز ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے. تو آپ کیا, either you are hedging. hedging سے کیا مراد ہے, میرے پاس ایک بڑا اسٹرانگ سپلائر ہے اور میں اسی سے جو ہے وہ چیز بائی کرتا ہوں, اپنی سپلائرس بائی کرتا ہوں. جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز اس سپلائر کی طرف سے بھی کو جو ہے وہ میرے پاس ڈیلے, کنسسٹنسی میں جو ہے وہ ویریشنز آ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ ٹرانسپورٹیشن فرام ہز جیوگرافیکل پوزیشن ٹو مائن جیوگرافیکل پوزیشن, ہو سکتا ہے اس کے اندر دیر از سم ویریشن آ رہی ہے, وہ ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ڈیو ٹو سم جیوگرافیکل پوزیشن بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سے my supplier is based in some country which is like alien to Pakistan. انڈیا سے آپ کی لٹ سے سپلائز ہیں, تو وہاں پر پرابلمز آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں. واٹ از دیٹ؟ آپ ہیجنگ کر لیں. ہیجنگ وڈ بی ٹو فائنڈ سم ادر اسمالر سپلائرز, یا اسپاٹ مارکیٹ سپلائرز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کا وہ سپلائر جو آپ کا پریفرڈ سپلائر ہے, وہاں سے آپ کو سپلائرز پوری نہیں مل رہی یا اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, تو یو کین ہیج یور رسک ٹو دو سپلائرس. تو آپ ان سپلائرس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں. تو جہاں پر بہت زیادہ کوانٹٹی آپ ایک ہی سپلائر سے لے کے یو آر ایٹ اے رسک, وہاں پر آپ نے اس کو ہیج کر لیا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دا چیلنج وڈ بی ٹو ہیو دیٹ سیم لیول آف کوالٹی ان یور سپلائز. تو اگر ایسا پاسبل ہے تو ہیجنگ از ویری اٹریکٹیو. پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں اپنی پروڈکشن کو. پوسٹ پون آپ کی جو ہے وہ ٹائم پوسٹ پونمنٹ بھی ہو سکتی ہے, مینوفیکچرنگ پوسٹ پونمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹائم پوسٹ پونمنٹ میں کیا ہے کہ آپ جہاں پر ڈیمانڈ جس طرح آکر کر رہی ہے اس حساب سے آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کر لیں. ادروائز یو کین ہولڈ اٹ ان یور ہبز اور ہولڈ اٹ ان یور ویئر ہاؤسز. تو آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ٹائم پوسٹ پونمنٹ سے مراد یہ, اٹ کوڈ بی پاسبل فار رسک ٹرانسفرنگ. دین یو ہیو لائک رسک ریڈکشن. رسک ریڈکشن میں آپ کے پاس کیا ہے, ٹرانسفر فائنینشیل رسک ٹو اے تھرڈ پارٹی. دیٹ از دی انشورنس کمپنیز, یوز آف تھرڈ پارٹی لاجسٹکس پرووائڈر, 3PLs کو یوز کر لیا جائے. رسک کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے بیکاز دے, اور یو کین یوز دی انشورنس کمپنیز تاکہ آپ انشور کر سکیں کہ آپ کا جو رسک ہے
that is regarding the security or the product damage or product piracy, اس سے related آپ اس کی risk کو reduce کر سکتے ہیں. Then the fourth one would be in that framework would be the risk retention. Retain risk when risks are minor. Cost of mitigating outweighs benefit. Catastrophic risk deems not reasonable to mitigate or insure against. ایک تو چیز جو catastrophic risk ہیں by nature ہیں, آپ ان کو وہ mitigate نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ, اور insure against اس کی انشورنس وغیرہ کا بھی سینیریو نہیں ہو سکتا. آپ ان رسک کو اپنے پاس ریٹین کرنے کی کوشش کریں نا, دیٹ از لائک کاؤنٹر انٹیوٹیو تھنگ, جو کہ مائنر ہے, جن کو آپ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں, ایزیلی مینج کر سکتے ہیں. اور کاسٹ آف میٹیگیٹنگ جو اس میں رول ہے, وہ آپ کے پاس ٹریڈ آف یہ ہے کہ یور کاسٹ آف میٹیگیشن شوڈ آؤٹ وے دی بینیفٹس. تو اس صورت میں جو پاسبل سینیریو ہے, دیٹ از ٹو ایکچولی ریٹین یور مائنر رسک اینڈ ٹرائی ٹو اوائڈ یور میجر رسک, اپنے میجر رسک کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. دین وی ہیو ٹرانسپورٹیشن رسک ریڈکشن اسٹریٹجیز ہیں. یہ اسٹینڈرڈ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں ٹیکن فرام. وہ آپ کے پاس رسک کیٹیگریز وڈ بی لائک پروڈکٹ لاس آپ کے پاس جو ہے وہ تھیفٹ اینڈ پلفریج, پائریسی اینڈ ہائی جیکنگ, کارگو سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ہے. ریڈکشن اسٹریٹجیز آر دیئر, ہاؤ کین یو ریڈیوس اٹ. جی یہ جو اسپیسیفک رسک کی بات کی ہے, اس کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے. یوز جینیرک پیکیجنگ اینڈ ڈسکرپشن, اوائڈ لا لیس ہاٹ اسپاٹس, اسٹریٹجک راؤٹنگ. جینیرک پیکیجنگ کو آپ یوز کریں وداؤٹ اینی ڈسکرپشن. دا تھیفٹ اینڈ pilferage can be avoided. ہائیجیکنگ کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لا لیس ہاٹ اسپاٹ, اسٹریٹجک راؤٹنگ, ایسی جہاں پر لا پرمٹ نہ کرتا ہو وہاں پہ راؤٹنگ ہی اپنی ڈیولپ نہ کرے, نو میٹر وہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہو. اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کم وڈ بی ٹو میٹیگیٹ رسک آف فائنینشیل لاس, ریڈیوس کسٹمر ڈیلیوری ڈیلیز اینڈ اوائڈ ریپلیسمنٹ شپمنٹ ایکسپینسز. آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ریڈکشن اسٹریٹجی یہ یوز کی. دین پروڈکٹ ڈیمیج از دیئر. پروڈکٹ ڈیمیج جو ہے وہ آپ کے پاس آپریٹرس ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, پور فریٹ ہینڈلنگ میتھڈز ہو سکتا ہے, اور امپراپر اکوپمنٹ لوڈنگ ہو سکتا ہے. اف یو کین ریکال, اس کے اگینسٹ آپ کی ریڈکشن اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, دیٹ از ٹو یوز پروٹیکٹیو پیکیجنگ. پروٹیکٹیو پیکیجنگ کا آپ کے پاس یا ماسٹر کارٹنس کا آپ کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس پروڈکٹ ڈیمیج ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اسٹیبلش ٹریننگ پروگرامز, اپنے ایک اسکل ورک فورس کو ڈیولپ کیا جائے. مانیٹر کیریئر پرفارمنس, اور ریئل ٹائم میں اف یو کین مانیٹر یور کیریئر پرفارمنس اس کو کیا جائے رادر دین سپروائزنگ دیٹ ورک فورس. انہانس فریٹ, اس کا اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کم وڈ بی ٹو انہانس فریٹ. آپ کے پاس فریٹ جو ہے وہ بڑھے گا, سیکورٹی بھی آپ کے پاس, سیفٹی بھی بڑھتی ہے, ساتھ ہی ساتھ ریڈیوس فریٹ کلیمز, آپ کے جو کلیمز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اینڈ پروفٹ مارجنس پروٹیکشن, اینڈ یور پروفٹ مارجن would remain as anticipated. It would not become smaller. وہ کم نہیں ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے پروڈکٹ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کلیم بھر دیے. پروڈکٹ کنٹامینیشن جو آپ کے پاس ایک رسک تھا, رسک کیٹیگری کی ہم نے بات کی, تو دیٹ از ٹیمپریچر کنٹرول فیلئر, پروڈکٹ ٹیمپرنگ, ایکسپوجر ٹو ہیزرڈس کیمیکلز مٹیریلز. تو یہ آپ کے پاس کنٹامینیشن کے زمرے میں آ رہا تھا. وہاں پر سیکیور فریٹ اور لاک کنٹینرز, آئسولیٹ ڈینجرس فریٹ, جو ہیزرڈس فریٹ ہے اس کو علیحدہ رکھا جائے بالکل. لیوریج پرویسو آٹومیشن, جتنا زیادہ پاسبل ہے آپ اس کو آٹومیٹڈ سینیریو میں لے کے آئیں گے. کوشش کریں گے کہ جو اس کے لیے اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہے اسے رکھا جائے. اٹ ول ایکچولی سیف گارڈ. اس کا جو اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کم ہے دیٹ از آپ کی برانڈ اکوٹی کو بھی جو ہے وہ بچاتا ہے, برانڈ ویلیو, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. ڈیکریز پوٹینشیل فار پروڈکٹ لائبلٹی, لا سوٹس اینڈ ٹرم پروڈکٹس, پروڈکٹ ریکالز, آپ کی پروڈکٹ ریکالز کو بھی کم کرتا ہے. اینڈ انوینٹری ریپلیسمنٹ کاسٹ. تو یہ جب کاسٹ ہے, کاسٹ افیکٹو ہو جائے گی اگر آپ نے یہ میٹیگیشن یا ریڈکشن اسٹریٹجی اپنے پاس رکھی ہے کہ میں اسپیشلائزڈ کنٹینرز یا فریٹ یوز کر رہا ہوں, اور میں جو ڈینجرس فریٹ ہے یا ہیزرڈس فریٹ ہے اس کو بالکل ان آئسولیشن علیحدہ سے جو ہے وہ شپ کرتا ہوں, اور اس کو کسی دوسرے فریٹ کے ساتھ نہیں مکس کرتا. اور پرویسو آٹومیشن, آٹومیٹڈ, آئی ایم موونگ ٹورڈز آٹومیشن, اور وہ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہے آٹومیٹڈ سینیریو کی طرف جا رہے ہیں. تو دین یور انوینٹری ریپلیسمنٹ کاسٹ ول بی لوور, یور پروڈکٹ ریکالز ول بی لیسر, پروڈکٹ لائبلٹیز لا سوٹس وڈ بی ایکچولی بیکم نیگلیجیبل, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی برانڈ اکوٹی وڈ ایکچولی گو ہائر. دین اگین دا رسک کیٹیگری واز لائک دی ڈلیوری ڈیلے آپ کے پاس تھا جو کنجیشن کی وجہ سے, پور ویدر کی وجہ سے, اور اکوپمنٹ میل فنکشن کی وجہ سے. کیا اس کے اگینسٹ آپ کی میٹیگیشن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یوز ایونٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر.
آپ ایونٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کو یوز کریں. واٹ ڈز اٹ مینس؟ اس میں آپ کے پاس دی کیلنڈر وڈ بی دیئر. اگر آپ کے پاس کوئی ہالیڈیز آ رہے ہیں جس میں یا تو پیک ہو جاتی ہے یا وہ پورٹس کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, یو کین ایکچولی مینج اٹ. تو ایونٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر آر دیئر, دے ول ایکچولی پرووائڈ یو اے ویری گڈ راؤٹنگ کہ ہاں ان دنوں میں آپ راؤٹ کر سکتے ہیں. دیز آر دی اویلیبل ڈیٹس جہاں پر کنجیشن آپ کے پاس کم ہوگی. دین امپلوائے ڈائنامک ری راؤٹنگ ٹو رولس. ڈائنامک ری راؤٹنگ سے کیا مراد ہے؟ اف سچ پرابلم آکرز then you could have like alternatives آپ should be there, اور وہ ڈائنامکلی آپ چینج کر سکیں. یو ہیو دی فلیکسیبلٹی, آپ کو پتا ہو کہ یہ کیریئر اس ٹائم پر اویلیبل ہوگا اور آپ ڈائنامکلی اسے ری راؤٹ کر سکیں. اوائڈ ill equipped اینڈ کنجسٹڈ پورٹس. جو پورٹس پراپرلی equipped نہیں ہیں, do not use them. Do not use those ports جہاں پر کنجیشن بہت زیادہ ہے. If you can avoid them, just avoid it. So what would be the anticipated outcome? آپ کے پاس اس کا anticipated outcome کیا ہوگا, benefit کیا ہوگا؟ Proactive response to problems resulting in less waiting time. آپ کا waiting time queue time کم ہو جائے گا. Greater delivery reliability, آپ کی reliability increase ہوگی, consistency increase ہوگی, and improved customer satisfaction of course. سپلائی چین انٹرپشن تھا آپ کے پاس, آؤٹ آف کنٹرول تھا, جو کہ کمپنی کے کنٹرول میں نہیں تھا ایسے رسک کو. تو کیپیسٹی شارٹیجز, بینک کیریئر بینکرپسی جو کہ یعنی کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے, انٹرپرائز کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیبر ڈسرپشنز اینڈ اسٹرائکس, وائلڈ کیٹ اسٹرائکس کی بھی ہم نے بات کی تھی. تو اس کے لیے آپ میٹیگیشن اسٹریٹجی کیا کر سکتے ہیں؟ کانٹریکٹ ود کوالٹی کیریئرز, مانیٹر کیریئرز فائنینسز, سیکیور بیک اپ کیپیسٹی, آئیڈینٹیفائی آلٹرنیٹ پورٹس اینڈ سروس پرووائڈرز. دیکھیں کانٹریکٹ کیریئرز کی طرف جائیں, کوالٹی کانٹریکٹ کیریئرز, لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو رکھیں. جب لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوگا تو وہ کیریئر بھی جو ہے, جب اس کو پتا ہے کہ دا فریٹ وڈ بی کمنگ فرام دس کسٹمر, اور وہ آپ کو ریگارڈ کرے گا. ایٹ دا سیم ٹائم مانیٹر یور کیریئر فائنینسز. اف یو کین گو فار, جب بینیفٹ آپ کے پاس کانٹریکٹ بینیفٹ بن گیا, کانٹریکٹ کیریئر بن گیا, تو گو بیونڈ اٹ, اس سے آگے چلیں, اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے میک ہم دی پارٹنر. اپنی سپلائی چین کولیبریشن کی طرف جائیں رادر دین کہ آپ اس کو سپلائی چین میں موو کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹیگریٹ کریں. انٹیگریٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو میک ہم نیگوشیٹ اینڈ میک ہم یور پارٹ آف یور سپلائی چین بائی کانٹریکٹنگ, کہ میں اس کے لیے. پھر بعد میں ایکسکلوسیو ہونے کی کوشش کریں. ایکسکلوسیو ہونے سے کیا مراد ہے؟ سپلائی چین کولیبریشن کی طرف جائیں, اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں, اس کے پارٹنر بنیں, اور جب آپ پارٹنر بن رہے ہیں سپلائی چین میں اس کے, تو واٹ ول ہیپن, یو کین ایکچولی مانیٹر ہز فائنینسز, اور اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو یو کین ایکچولی ڈیل ود اٹ. آپ اس رسک کو, اس کے جو فائنینس کے رسک کو کم کر سکتے ہیں, تاکہ کیپیسٹی شارٹیج نہ ہو, کیریئر کی بینک رپسی کا جو ہے وہ سینیریو آپ کے پاس نہ ہو. دیٹ ول ایکچولی ہیلپ ان اوائڈنگ میجر ڈسرپشنز آف پروڈکٹ فلوز دیٹ کین امپیکٹ سپلائی چین پروڈکٹیوٹی اینڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی. تو پروڈکٹیوٹی آپ کے پاس کیسے انکریز ہو گئی؟ ود لیسر ریسورسز یو کین ہیو مور آؤٹ پٹ. آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور پروڈکٹ اویلیبلٹی بھی انکریز ہوگی. دین دیر از اے سیکورٹی بریچ. آپ کے پاس سیکورٹی رسک تھا, شپمنٹ کنٹرول بریک ڈاؤنس, ان پروٹیکٹڈ ٹرانسفر فیسلٹیز اور لیک سیکورٹی پروسیسز. امپلائے, آپ میٹیگیشن اسٹریٹجیز کے لیے کیا رکھیں گے؟ امپلائے کارگو ٹریکنگ ٹیکنالوجی, اسکرین اینڈ ایویلویٹ vulnerabilities, پارٹیسپیٹ ان CTPAT اینڈ فاسٹ. یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ کچھ پیکٹس ہیں جس کے اوپر ایکٹ کرنے سے آپ کی سیکورٹی بریچز جو ہیں وہ سیکورٹی رسک کم ہوگا. یہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایگریمنٹس ہوں گے. تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اپنے کارگو کی ٹریکنگ ٹیکنالوجی, یو نیڈ ٹو ہیو لائک اٹ شوڈ بی آن دا GPS, اس کو ٹریک کیا جا سکے. ایویلویٹ کریں ڈفرنٹ ولنریبلٹیز کو. فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ گریٹر پروٹیکشن اگینسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, فیئر گورنمنٹ انسپیکشنز اینڈ اسٹریم لائن بارڈر کلیئرنس. دیٹ وڈ بی دی ایڈوانٹیج آف اٹ. اسٹوڈینٹس, وی ہیو سین دی رسک کیٹیگریز. ہم نے رسک کیٹیگریز کے ساتھ ساتھ ان کی جو میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں ان کو دیکھا اور اس کے اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کم کو دیکھا. تو دا تھنگ از کہ ان جنرل وی ہیو لائک دی سینیریو اور دی فریم ورک تھرو وچ وی کین ایکچولی مینج آور رسک. اپنے ٹرانسپورٹیشن رسک کو مینج کر سکتے ہیں, ناٹ اونلی ایفیشینٹلی بٹ وی کین میک دیم لائک کاسٹ افیکٹو اینڈ ٹائملی ایز ویل. تھینک یو.